بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضی ومن بہداہم اہتدی وبآثار اہل المدینة اکتفی مثالہ وعلی ھذا قلنا اذا حلف لا يشرب الماء يحنث بشرب ادنى قطرة منه ولو نوى به جميع میاہ العالم صحت نیته ولهذا قلنا اذا قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت يقع الواحدة ولو نوى الثلاثة وصحت نيته وكذلك لو قال لآخر طلقها يتناول الواحدة عند الإطلاق ولو نوى الثلاثة صحت نيته ولو نوى الثنتين لا يصح إلا إذا كانت المنكوحة أمة فإن نية الثنتين في حقها نية بكل الجنس ولو قال لعبده تزوج يقع على تزوج امرأة واحدة ولو نوى الثنتين صحت نيته لأن ذلك كل الجنس في حق العبد. ما قبل کے سبق کے اندر یہ بات آ چکی کہ جو صیغہ امر شارع کی جانب سے ہوتا ہے وہ مصدر کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ صیغہ امر مشتق ہے، مصدر مشتق منہ ہے، اور مشتق اپنے اندر مشتق منہ کا معنی لیے ہوئے ہوتا ہے، اس پر وہ مشتمل ہوتا ہے. لہٰذا جو صیغہ امر ہوتا ہے وہ مصدر کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے. جب صیغہ امر مصدر کے معنی پر مشتمل ہے تو یہ بات بھی لازم آ گئی کہ صیغہ امر اسم جنس کے معنی پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. مصدر اسم جنس ہوتا ہے. اسم جنس اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک پر دلالت کرے، فرد پر دلالت کرے، خواہ وہ ایک اور فرد حقیقی ہو کہ اس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو، ایک پر دلالت کرے، یا پھر وہ ایک یا فرد کل مجموعہ ہو. یعنی وہ حقیقت میں تو متعدد افراد پر دلالت کر رہا ہے لیکن یکساں طور پر متعدد افراد پر دلالت ہو رہی ہے کسی کی تخصیص کیے بغیر، اور کل مجموعہ ایک بن رہا ہے. مثلا اگر ایک تبلیغی جماعت 20 افراد پر مشتمل ہے، وہ بالآخر ہوگی تو ایک ہی نا. اب اگرچہ وہ حقیقت میں ایک نہیں ہے لیکن حکمی طور پر ہم اس کو ایک ہی سمجھیں گے. ایک چاکلیٹ کے پیکٹ کے اندر 50 چاکلیٹ ہے. اب اگرچہ چاکلیٹیں متعدد ہیں لیکن وہ پیکٹ ایک ہی ہے نا، تو اگرچہ وہ حقیقی میں ایک اور فرد نہیں ہے لیکن حکمی طور پر وہ فرد اور ایک ہے. تو چونکہ امر کا صیغہ مصدر پر مشتمل ہے اور مصدر اسم جنس ہوتا ہے، اور اس طرح فعل امر اسم جنس کے معنی پر مشتمل ہے، اور اسم جنس کا معنی ایک کا تقاضا کرتا ہے، خواہ وہ ایک حقیقی ہو یا ایک حکمی ہو. اس لیے صیغہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، کیونکہ تکرار جو ہے وہ ایک کے خلاف ہے. جب امر ایک پر دلالت کرتا ہے تو پھر وہ تکرار کا تقاضا نہیں کر سکتا، کیونکہ تکرار ایک کے خلاف اور ایک کے منافی ہے. وہ نہ اسم جنس کا فرد حقیقی ہے نہ وہ اسم جنس کا فرد حکمی ہے. ہاں، جو اسم جنس ہوتا ہے نا، اگر اس کو اسی طرح بولا جائے بغیر کسی نیت کے تو پھر اس صورت میں ایک مراد ہوگا، ایک سے زیادہ مراد نہیں ہوگا. وہ مراد ہوگا جس کے نیچے کوئی عدد نہیں، یعنی ایک. اور اگر اس میں جنس ایسا ہے کہ اس کے اندر نیت کی گئی کل مجموعے کی، ایک حکمی کی، فرد حکمی کی، تو چونکہ اس میں جنس فرد حقیقی کا تقاضا کرتا ہے اور فرد حکمی کا احتمال رکھتا ہے، لہٰذا اگر فرد حکمی کی نیت کی گئی، کل مجموعے کی نیت کی گئی، تو کل مجموعے کی نیت کی وجہ سے کل مجموعہ مراد ہوگا. تو اس میں جنس کا حکم کیا بیان ہوا؟ اس میں جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ بغیر نیت کے ایک پر دلالت کرتا ہے، اور نیت ہو تو وہ فرد حکمی پر دلالت کرتا ہے. یعنی ایک پر دلالت کرتا ہے لیکن حقیقی طور پر نہیں، حکمی طور پر ایک پر دلالت کرتا ہے، کل مجموعے پر دلالت کرتا ہے جو کل مجموعہ ایک ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر انہوں نے یہ بات کہی کہ جب کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کبھی پانی نہیں پیوں گا، تو یہاں پانی جو ہے نا یہ اس میں جنس ہے. کیوں اس میں جنس ہے؟ کیونکہ یہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، یا تو ایک حقیقی پر دلالت کرے گا یہ، یا پھر یہ ایک حکمی پر دلالت کرے گا، یعنی متعدد ایسے افراد پر دلالت کرے گا
یکساں طور پر کسی کی تخصیص کیے بغیر کہ یہاں پر اٹلانٹک اوشن مراد ہے، پیسیفک اوشن مراد نہیں، انڈین اوشن مراد ہے، اٹلانٹک اوشن مراد نہیں، ایسا نہیں ہے نا، سب پر دلالت کر رہا ہے یکساں طور پر کسی کی تخصیص کیے بغیر، تو یہ اس میں جنس ہوا۔ تو جب کوئی آدمی یہ قسم کھاتا ہے نا اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا، تو چونکہ یہ اس میں جنس ہے، اس سے اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی نا تو یہاں پر فرد حقیقی مراد ہوگا، یعنی وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا۔ وہ دراصل کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا، کیونکہ یہی پانی الماء کا فرد حقیقی ہے، کیونکہ یہ وہ سب سے کم مقدار ہے، سب سے ادنا مقدار ہے جس پر لفظ ماء کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی پانی کا ادنا قطرہ بھی پی لے تو اس سے وہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ یہ الماء کا فرد حقیقی ہے، اور نیت جب نہ ہونا تو فرد حقیقی مراد ہوتا ہے، اس میں جنس ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا، نہ پھر وہ پانی کا ایک قطرہ پی لیتا ہے، تو پانی کا ایک قطرہ پی لینے سے وہ حانث ہو جائے گا۔ ہاں لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میری نیت اس سے دنیا کے جتنے پانی ہیں نا وہ تھی، میری نیت کیا تھی کہ دنیا کے اندر جتنا پانی ہے نا اللہ کی قسم میں ان تمام پانیوں کو نہیں پیوں گا، تو اس کا کیا اس طرح نیت کرنا چاہیے؟ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ دنیا کا جتنا پانی ہے نا یہ کل مجموعہ ہے، یہ اگرچہ ایک حقیقی اور فرد حقیقی نہیں لیکن یہ ایک حکمی اور فرد حکمی ہے۔ الماء کا اگرچہ یہ فرد حقیقی نہیں لیکن الماء کا یہ فرد حکمی ہے، اور الماء جو اس میں جنس ہوتا ہے نا بغیر نیت کے تو وہ فرد حقیقی پر محمول ہوتا ہے، لیکن اگر نیت ہو نا تو فرد حکمی مراد لے سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا ایک ہی ہے اگرچہ حکمی طور پر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا، نے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت اس سے دنیا کا تمام پانی تھا کہ میں اس کو نہیں پیوں گا، تو پھر اس صورت میں نیت اس کی معتبر اور صحیح ہوگی اور قسم کھانے والا حانث نہیں ہوگا۔ ایک قطرہ پی لینے سے وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو نیت کی تھی دنیا کے جتنے پانی ہیں ان کو پینے کی۔ اب شاید کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو حقیقت متعذرہ ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس پر عمل کرنا بڑی دشواری کا ذریعہ اور بہت مشکل ہے۔ کوئی آدمی دنیا کا تمام پانی پی سکتا ہے؟ پی بھی سکتا ہو تو بھی یہ ناممکن سے قریب ہے، یعنی بہت متعذر ہے، اس کی حقیقت پر عمل کرنا آسان نہیں۔ تو یہ بات ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی حقیقت متعذرہ کے متعلق، کہ جب حقیقت متعذرہ کلام کے اندر ہو تو وہ مراد پھر ہوتا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کا متعذر ہونے کی وجہ سے۔ یہ بات پڑھ لی تھی نا، تو یہ معنی مراد نہیں ہونا چاہیے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ حقیقت متعذرہ پر عمل اس وقت نہیں ہوتا جب کلام کو بلا نیت بولا جائے، لیکن اگر کلام کو نیت کے ساتھ بولا جائے اور نیت کے اندر حقیقت متعذرہ مراد لیا جائے تو پھر اس پر عمل ہوگا۔ یہاں پر نیت اس نے کی ہے تو اس نیت کا اعتبار ہم کریں گے، اور اس صورت میں آدمی پانی کا ایک قطرہ پی لینے سے حانث نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہ اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا، اس میں جنس کا استعمال کرے، وہ جو اس میں جنس ایک پر دلالت کرتا ہے، یا تو وہ فرد حقیقی پر دلالت کرے گا فرد حکمی پر، یا تو ایک پر دلالت کرے گا یا کل مجموعے پر دلالت کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ پھر اس سے نیت کرتا ہے 2-3 پانی کے گلاس کی، کہ میری مراد اس سے 2 پانی کے گلاس تھے یا 3 پانی کے گلاس تھے، تو اس نیت کا کیا اعتبار ہوگا؟ نہیں، اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی یہ قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا، نہیں پھر وہ پانی کا ایک قطرہ پی لیتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں تو نے اپنی قسم توڑ دی، تو وہ کہتا ہے میری نیت 2-3 پانی کے گلاس پینے کی تھی، میں نے 2-3 پانی کے گلاس پیے نہیں پیے نا، تو پھر میں حانث نہیں ہوا۔ یہ نیت کرنا صحیح، کیونکہ یہ نہ اس میں جنس کا فرد حقیقی ہے، کیونکہ اس میں جنس کا فرد حقیقی پانی کا ایک قطرہ ہے، نہ یہ فرد حکمی ہے اس میں جنس کا، یعنی دنیا کا پورا پانی بھی یہاں پر مراد نہیں، بلکہ یہ تو تکرار ہے، گنتی ہے، 2-3 پانی کے گلاس درمیان کی چیز ہے نا، یہ تکرار ہے، اور اس میں جنس جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ نہ ہم نیت کر کے اس میں جنس سے تکرار کا معنی نکال سکتے ہیں، نہ بغیر نیت کے اس میں جنس تکرار پر دلالت کرے گا۔ لہٰذا 2-3 پانی کے گلاس منگوا نہ چکے، یہ تکرار
ہے اور اس میں جنس اس کا نہ مقتضا ہے اور اس میں جنس نہ اس کا محتمل ہے، لہذا یہ نیت صحیح نہیں ہوگی، آدمی ایک قطرہ پی لینے سے حانث ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو اس میں جنس کی مثال تھی، چونکہ صیغہ امر مصدر کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے اور مصدر اس میں جنس ہے، تو صیغہ امر بھی اس میں جنس پر مشتمل ہوا نہیں، تو اس میں جنس کا جو حکم ہے وہ حکم صیغہ امر کا بھی ہوگا، کیونکہ جب مطول عبارت کے اندر اس میں جنس ثابت ہو رہے تو جو صیغہ امر ہے مختصر عبارت ہے، اس کے اندر مطول عبارت پوری کی پوری ہوگی، بس الفاظ کم ہیں، لہٰذا جب مطول عبارت کے اندر اس میں جنس نکل رہا ہے تو مختصر عبارت کے اندر بھی اس میں جنس کا حکم لاگو ہوگا، لہٰذا امر کا صیغہ بھی تکرار کا تقاضا نہیں کرے گا اور اس کے اندر بھی ہم اس میں جنس کا حکم جاری کریں گے، یعنی یہ کہ امر فرد حقیقی کا تقاضا کرتا ہے اور فرد حکمی کا احتمال رکھتا ہے، لہٰذا اگر بغیر نیت کے امر بولا جائے تو ایک مراد ہوگا، لیکن اگر نیت کے ساتھ امر کو صادر کیا جائے تو اس صورت میں کل مجموعہ مراد ہوگا، درمیان کی چیز مراد نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ دیکھو کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے عورت تو خود اپنے آپ کو طلاق دے دے، یعنی اپنی بیوی کو وکیل بناتا ہے اپنے آپ کو طلاق دینے کا، ٹھیک ہے، اس نے یہ کہتے وقت کوئی نیت کی نہیں تھی، یہ امر کا صیغہ صادر کرتے ہوئے اس نے کوئی نیت نہیں کی تھی، تو جب بیوی اپنے اوپر طلاق واقع کرے گی وکیل ہونے کی حیثیت سے تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ ایک طلاق واقع ہوگی۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے طلقی نفسکی کہ اے عورت تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، اور عورت اپنے آپ کو طلاق دے، تو اگر شوہر نے کوئی نیت نہیں کی ہے تو اس شرع میں بیوی پر کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ ایک، کیونکہ طلقی جو ہے نا وہ طلاق مصدر کو اپنے اندر لیے ہوئے، اور طلاق مصدر جو ہے نا وہ اس میں جنس ہے، چنانچہ اس میں جنس فرد حقیقی کا احتمال رکھتا ہے اور فرد حکمی کا تقاضا کرتا ہے، لہذا نیت اگر کل مجموعے کی ہے تو کل مجموعہ مراد ہوگا، لیکن اگر نیت نہیں ایسے ہی کلام کو بولا گیا تو فرد حقیقی پر کلام کو محمول کیا جائے گا، کیونکہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا یہاں پر نیت تھی نہیں، اس لیے فرد حقیقی پر ہم اس جملے کا دار و مدار رکھیں گے اور اس جملے کو اسی پر محمول کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ عورت اگر اس امر کو نافذ کرتے ہوئے اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے تو صورت حاضہ میں ایک طلاق واقع ہوگی اس کی۔ ہاں لیکن اگر شوہر نے طلقی نفس کی کہا کہ اے عورت تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، اور اس نے یہ کہتے وقت نیت کی تھی 3 طلاق کی، یعنی فرد حکمی کی اس نے نیت کی تھی، کیونکہ دیکھو طلاق جو ہے اس کا کل مجموعہ کتنا ہے؟ 3، کیونکہ آدمی 3 سے زیادہ کیا طلاق ایک عورت کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، تو طلاق کا کل مجموعہ کتنا ہے؟ 3، تو یہ فرد حکمی ہے۔ تو اگر شوہر نے بیوی کو یہ بات کہی کہ اے عورت تو اپنے آپ کو طلاق دے، اور اس نے نیت کی تھی 3 طلاق کی، طلاق دینے والے شوہر نے، اور پھر عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں کتنی طلاق واقع ہوگی؟ 3 طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ امر ہے اور امر اگرچہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا لیکن وہ فرد حکمی اور کل مجموعے کا احتمال رکھتا ہے، اس کا اس میں جنس والے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ کل مجموعہ بھی چونکہ ایک ہے اور اس میں جنس ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، لہٰذا یہ کچھ اس میں جنس کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی طلقی نفسکی کے اندر 3 طلاق کی نیت کر لے جو کل مجموعی اعتبار سے ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح نیت کرنا صحیح ہے۔ عورت اگر اس کے بعد اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے نا تو اس طرح طلاق دینے سے اس پر کتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی؟ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ امر کا صیغہ اگرچہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، امر کا صیغہ اگرچہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا لیکن وہ فرد حکمی کا احتمال رکھتا ہے، لہذا فرد حکمی یہاں مراد ہو سکتا ہے اور اس کے مطابق حکم مرتب ہوگا۔ اب کوئی اعتراض یہ نہ کرے
کہ فردیت حکمی میں افراد کی تکرار ہوتی ہے. کوئی اعتراض نہ کرے کہ فردیت حکمی میں افراد کی تکرار ہوتی ہے تو یہ امر گویا تکرار ہی کا تقاضا کر رہا ہے. کیونکہ دیکھو جب آدمی 3 طلاق مراد لے رہا ہے ایک طلاق سے اور طلاق کے فرد حکمی کو وہ مراد لے رہا ہے کل مجموعے کو, تو دیکھنے جاوے تو یہ 1 2 3 ہے نا, تو یہ تکرار ہی ہے نا, تو امر تکرار کا تقاضا کرنے والا ہی ہوا. ہم کہتے ہیں اس کو افراد کی تکرار نہیں کہتے, یہ دراصل ایک کل مجموعہ ہے. اس کو افراد کی تکرار نہیں کہتے, دراصل یہ ایک کل مجموعہ ہے اور وہ کل ایک کے حکم ہے, لہٰذا یہ ایک ہی ہوا. اور اگر چلو اس کے اندر متعدد افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں تکرار اس کو کہنا ہی ہے, تو ہمارے نزدیک ایسی تکرار امر کے اندر ہوتی ہے, کیونکہ اس میں جنس کے معنی کے خلاف نہیں, کیونکہ ہم حکمی طور پر اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں. جیسے اگر ایک پیکٹ کے اندر 50 چاکلیٹیں ہیں تو ہم پیکٹ کو ایک ہی سمجھیں گے نا, اگرچہ وہ حقیقت میں ایک نہیں ہے, چاکلیٹ اس کے اندر متعدد ہیں. اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ حقیقت میں ایک نہیں ہے, لیکن چونکہ مجموعہ ایک ہے نا, ایک ہی پیکٹ میں ہے نا سب, اس لیے ہم اس کو حکمی طور پر ایک کہتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر جب ایک طلاق سے 3 طلاقیں مراد لی گئی تو یہ 3 جو ہے نا یہ کل مجموعہ ہے, اور کل مجموعہ ایک ہوتا ہے اگرچہ اس کے اندر افراد بہت زیادہ ہوں. حقیقت میں وہ ایک نہیں ہوتا, ہم اس کو حکمی طور پر ایک سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ اس میں جنس کے خلاف چونکہ نہیں ہے, اس لیے یہ مراد ہو سکتا ہے اگر آدمی نیت کرے اس کی. تو اب اگر تمہیں یہ کہنا ہے کہ نہیں افراد کو دیکھتے ہوئے تکرار ہی ہے, تو پھر ایسی تکرار کو ہم تسلیم کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. امر ایسی تکرار کا تقاضا کرتا ہے, احتمال رکھتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں لیکن وہ تکرار جو نہ فرد حکمی ہو نہ فرد حقیقی ہو, تو پھر ہم ایسی تکرار کو برداشت نہیں کرتے. امر نہ اس کا تقاضا کرتا ہے, امر نہ اس کا احتمال رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے طلقی نفسکی, کہ اے عورت اپنے آپ کو طلاق دے, اور پھر اس نے نیت کی 1 طلاق کی نہیں, اس نے نیت کی 3 طلاق کی نہیں, بلکہ اس نے نیت کی 2 طلاق کی, تو کیا یہ نیت صحیح ہوگی؟ اگر عورت اپنے آپ پر طلاق واقع کرے گی تو 2 طلاق واقع ہوں گے, نہیں 1 ہی طلاق واقع ہوگی. یہ نیت اس کی معتبر نہیں, کیونکہ 2 یہ طلاق کا نہ فرد حقیقی ہے, کیونکہ طلاق کا فرد حقیقی 1 ہے, یہ نہ طلاق کا فرد حکمی ہے, کیونکہ طلاق کا فرد حکمی کل مجموعہ 3 ہے, بلکہ یہ تو تکرار ہے. کیا یہ 2 1 ملے تو 2 ہوا, 2 1 ملے تو 2 ہوا, یہ تکرار ہے. اور جو امر ہوتا ہے وہ اس میں جنس پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں جنس جو ہے وہ فردیت کو چاہتا ہے, لہٰذا جو چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر تکرار ہے وہ اس میں جنس کے معنی اور مفہوم کے خلاف ہے لغوی لحاظ سے, لہٰذا اس کو ہم مراد نہیں لے سکتے, نیت ہو تب بھی مراد نہیں لے سکتے. لیکن اگر آدمی کے پاس منکوحہ جو تھی, آدمی کے پاس جو بیوی تھی وہ آزاد عورت نہیں تھی بلکہ باندھی تھی, اور اس نے طلقی نفسکی سے 2 طلاق کی نیت کی, تو کیا اب یہ نیت معتبر؟ ہاں یہ نیت معتبر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ تکرار نہیں ہے, باندھی کے حق میں یہ تکرار نہیں ہے, کیونکہ باندھی کے حق میں 2 طلاق جو ہے نا یہ فرد حکمی ہے. باندھی کے حق میں 2 طلاق فرد حکمی ہے, کیونکہ باندھی کو میکسیمم طلاق جو دی جا سکتی ہے وہ 2 ہیں, تو اس کے حق میں 2 طلاق اسی طرح ہیں جس طرح آزاد عورتوں کے حق میں 3 طلاقیں ہوتی ہیں. تو جس طرح آزاد عورت کو طلاق ہم دیتے ہیں, تو اگر 3 کی نیت ہم کرنا چاہے تو وہ نیت کرنے سے معتبر ہو جاتی ہے, نیت صحیح ہو جاتی ہے, 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح باندھی کے حق میں چونکہ وہ کل مجموعہ طلاق کا میکسیمم کیپیسٹی اس کو طلاق دینے کی 2 ہے, تو اگر 2 کی نیت کرے تو یہ فرد حکمی سمجھا جائے گا. نیت کے وقت اس کا ہم اعتبار کریں گے. اسی طرح اگر کوئی آدمی ایک دوسرے شخص کو وکیل بناتا ہے اور دوسرے شخص کو وکیل بنا کر یہ کہتا ہے کہ تو ہے نا میرا وکیل بن جا اور میری بیوی کو طلاق دے. مثلا بیوی کے ساتھ بہت جھگڑا ہو گیا, بیوی کا چہرہ دیکھنا بھی شوہر چاہتا نہیں ہے,
اس نے سالے کو بلایا کہ تو آ جلدی. سالے کو بلایا اور کہا کہ تیری بہن کو میری طرف سے طلاق دے دے. یہ کہہ دینا کہ بھائی جان نے طلاق دی. چنانچہ وہ اپنے سالے کو بلاتے ہیں, سالے کو وکیل بناتا ہے اور کہتا ہے کہ طلق ہا کہ تیری بہن کو طلاق دے. اب وہ طلاق دینے کے لیے جاتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی, بالکل واقع ہو جائے گی, کیونکہ وکیل کا تصرف موکل کا تصرف ہے. موکل چونکہ شوہر طلاق دے سکتا ہے, لہٰذا جب وکیل نے طلاق دی تو یہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ موکل نے طلاق دی, طلاق واقع ہو جائے گی. اگر بغیر نیت کے شوہر نے اس طرح طلاق دلوائی ہے تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی. لیکن اگر اس نے 3 کی نیت کی تو چونکہ آزاد عورت کے حق میں 3 یہ طلاق کا فرد حکمی ہے, اور فرد حکمی نیت کے وقت مراد لیا جا سکتا ہے اس کا کوئی مجموعہ ہونے کی وجہ سے, اس کا ایک حکمی ہونے کی وجہ سے. اس لیے وہ نیت معتبر ہوگی, نیت کے معتبر ہونے کی وجہ سے 3 طلاق عورت کو واقع ہو جائیں گی. ہاں لیکن اگر وہ 2 کی نیت کرتا ہے تو ایک ہی واقع ہوگی, 2 واقع نہیں ہوں گی. وجہ اس کی ہے کہ 2 جو ہے وہ طلاق کا نہ فرد حقیقی ہے نہ وہ طلاق کا فرد حکمی ہے. اور طلاق جو لفظ ہے وہ اسم جنس ہے, جس اسم جنس پر صیغہ امر تلق مشتمل ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی مطول عبارت کے اندر نکل رہا ہے, لہٰذا مختصر عبارت کے اندر بھی وہی حکم ہوگا. تو یہ فرد حقیقی کا تقاضا کرتا ہے, فرد حکمی کا احتمال رکھتا ہے, لیکن تکرار کرنا تقاضا کرتا ہے نہ احتمال رکھتا ہے. لہٰذا اگر 2 کی نیت کی تو 2 کی نیت کرنا صحیح نہیں, کیونکہ یہ نہ طلاق کا فرد حقیقی ہے نہ یہ طلاق کا فرد حکمی ہے. ہاں یہ آزاد عورت کے حق میں, ورنہ اگر اس کی بیوی باندھی ہو اور وہ 2 کی نیت کرنا چاہے تو چونکہ باندھی کے حق میں 2 فرد حکمی ہیں, کیونکہ اس کو جو میکسیمم طلاق دی جا سکتی ہے وہ 2 ہے, تو اس کو 2 طلاق دینا ایسا ہے جیسا کہ آزاد عورت کو 3 طلاق دینا. تو جس طرح اگر آزاد عورت کو طلاق دی اور اس میں 3 کی نیت کی تو یہ نیت صحیح, تو اسی طرح اگر باندھی کو طلاق دی اور اس کے اندر 2 کی نیت کی تو 2 چونکہ باندھی کے حق میں طلاق کا فرد حکمی ہے, فرد حکمی ہونے کی وجہ سے وہ 2 طلاقیں باندھی کو واقع ہو جائیں گی, وہ نکاح سے الگ ہو جائے گی. ایک اور مثال صاحب اصول شاشی نے دی ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہتا ہے کہ تو نکاح کر, تزوج حکم دیتا ہے اس کو نکاح کر, تو تزوج جو ہے نا یہ اپنے اندر تزوج مصدر کا معنی رکھے گا, کیونکہ ایک مشتق جو ہے وہ مشتق منہ کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے. اور تزوج اس میں جنس ہے. کیوں اس میں جنس ہے؟ کیونکہ یہ نکاح کرنے والا معنی بتا رہے ہیں, ایک معنی بتا رہے ہیں. یہ خواہ ایک حقیقی ہو, اس میں تو فرد ہوتا ہی نہیں ہے, خواہ ایک حکمی ہو جس میں افراد تو ہوتے لیکن وہ سب پر یکساں طور پر بولا جاتا ہے کسی کی تخصیص کیے بغیر. کل مجموعہ ہوتا ہے اور کل مجموعہ 1 کے درجے میں, تو اس میں جنس وہ ہوتا ہے جو 1 پر دلالت کرتا ہے. لہٰذا یہ 1 کا تقاضا کرے گا جب بغیر نیت ہم اس کو بولیں, اگر نیت کے ساتھ متصف کر کے اس کو بولیں تو فرد حکمی کا تقاضا کرے گا, ایک کل مجموعے کا تقاضا کرے گا. لہٰذا اگر کسی شخص نے اپنے غلام سے یہ بات کہی کہ تو نکاح کر اور اس نے کوئی نیت نہیں کی تو یہ فقط 1 مرتبہ نکاح کرنے پر محمول ہوگا, وہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے اپنے غلام سے یہ بات کہی کہ تو نکاح کر اور اس نے نیت کی 2 نکاح کی, اس نے نیت کی 2 نکاح کی کہ تو نکاح کر, اور میری مراد اس سے یہ ہے کہ تو 2 نکاح کر, تو اس صورت میں کیا ہے نیت صحیح ہے یا نہیں؟ تو یہ نیت صحیح ہے. وجہ یہ ہے کہ 2 اگرچہ نکاح کا فرد حقیقی نہیں, لیکن غلام کے حق میں 2 کا عدد نکاح کا فرد حکمی ہے, کیونکہ وہ میکسیمم نکاح جو ایک غلام کر سکتا ہے نا وہ ہے جو ایک آزاد مرد کا آدھا حصہ ہے. آزاد مرد جب میکسیمم 4 نکاح کر سکتا ہے تو غلام میکسیمم کتنے نکاح کر سکتے ہیں؟ 2. تو کل مجموعہ نکاح کرنے کا ایک غلام کے لیے کتنا ہوا؟ 2. تو اگر آقا نے غلام سے یہ بات کہی کہ تزوج تو نکاح کر, اور اس نے اس سے 2 کی نیت کی, تو وہ دراصل کس کی نیت کر رہا ہے؟ تزوج کے فرد حکمی کی نیت کر رہا ہے, کل مجموعے کی نیت کر رہا ہے غلام کے حق میں. یہ نیت معتبر ہے, ٹھیک ہے, یہ نیت معتبر ہے. اگر وہ غلام 2 شادی کرتا ہے
तो उसका दो शादी करना मोतबर होगा। नीयत जो आका ने की है वो नीयत सही है इसलिए कि दो का मजमुआ गुलाम के हक़ में कुल जिन से फ़र्द हुक्म है। ठीक है, यहाँ इस इबारत के अंदर जब कुल्लुल जिन्स आए ना तो इसे समझ लेना है कुल मजमुआ। क्या समझना है? कुल मजमुआ। कुल मजमुए को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? फ़र्द हुक्म। ठीक है, तर्जमा कर लेते हैं। इबारत के अंदर है मिसालुहु, इसकी मिसाल, यानी इसमें जिन्स फ़र्दियत का तकाज़ा करता है इसकी मिसाल, और वो फ़र्दियत का एहतमाल रखता है इसकी मिसाल। साहिब उसूल शाशी कहते हैं वाला हादा कुलना, इसी बिना पर हमने कहा, यानी इसमें जिन्स चूँकि फ़र्दियत का तकाज़ा और फ़र्दियत का एहतमाल रखता है ना, इसी बिना पर हमने कहा कि जब कोई आदमी कसम खाता है कि वो हरगिज़ पानी नहीं पिएगा, अलमा इसमें जिन्स को वो इस्तेमाल करता है, तो पानी का एक मामूली कतरा पीने से भी वो हानिस हो जाएगा, क्योंकि ये अलमा का फ़र्द हकीकी है जिसका तकाज़ा इसमें जिन्स करता है। और अगर उसने अलमा से आलम के तमाम पानी की नीयत की तो उसकी नीयत सही है, क्योंकि उसने फ़र्द हुक्मी यानी कुल मजमुए की नीयत की जो इसमें जिन्स का मुहतमल है, क्योंकि कुल मजमुआ एक और फ़र्द होता है और इसमें जिन्स एक और फ़र्द का तकाज़ा करता है और एक और फ़र्द का एहतमाल रखता है। लिहाजा इस सूरत में एक कतरा पी लेने से हालिफ हानिस नहीं होगा। और इसी वजह से हमने कहा, किस वजह से? ये कि इसमें जिन्स फ़र्दियत का तकाज़ा करता है और फ़र्दियत का एहतमाल रखता है। इस वजह से हमने कहा कि जब कोई आदमी अपनी बीवी से कहे तल्लिकी नफ्स की, कि तो अपने आप को तलाक दे, फिर उसकी बीवी ने कहा तल्लक तू, मैंने तलाक दी, तो एक तलाक वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि एक तलाक तल्लिकी का फ़र्द हकीकी है। फ़र्द हकीकी वो होता है जिसके नीचे कोई ना हो, और वो अदद जिसके नीचे कोई ना हो वो एक होता है। और अगर शोहर ने अपनी बीवी को तल्लिकी नफ्स की कहते वक्त 3 की नीयत की थी तो उसकी नीयत सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने फ़र्द हुक्म यानी कुल मजमुए की नीयत की जो इसमें जिन्स का मुहतमल है। इसी तरह अगर कोई शोहर किसी दूसरे आदमी को कहता है तल्लिखा कि तू तलाक दे दे मेरी बीवी को, अगर कोई शोहर किसी दूसरे आदमी को वकील बनाता हुआ कहता है कि तू इस औरत को तलाक दे दे यानी मेरी बीवी को, तो ये ऐसे ही बिला नियत बोलने के वक्त एक तलाक को शामिल होगा। और अगर मुवक्किल तलाक देने वाले शोहर ने 3 की नीयत की तो उसकी नीयत सही हो जाएगी, क्योंकि उसने फ़र्द हुक्म यानी कुल मजमुए की नीयत की जो इसमें जिन्स का मुहतमल है, जो अम्र के सीगे का मुहतमल है, क्योंकि अम्र का सीगा इसमें जिन्स पर मुश्तमिल होता है। और अगर उसने 2 की नीयत की यानी 2 तलाक़ें उसने मुराद ली, तो फिर ये सही नहीं होगा, यानी 2 तलाक मुराद लेना सही नहीं होगा, क्योंकि ये ना फ़र्द हकीकी है ना फ़र्द हुक्मी है। मगर उस वक्त जब बीवी बांधी हो, हाँ बीवी जब बांधी हो तो फिर 2 की नीयत करना सही, इसलिए कि उसके हक़ में 2 की नीयत करना कुल जिन्स की नीयत करना है, यानी फ़र्द हुक्मी की नीयत करना है, कुल मजमुए की नीयत करना है, क्योंकि बांदी को सिर्फ 2 तलाक दी जा सकती है। चुनांचे बांदी के हक़ में 2 तलाक आज़ाद औरत के हक़ में 3 तलाक की तरह है। और अगर किसी आका ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तज़व्वज तो निकाह कर, तो ये एक औरत से निकाह करने पर मामूल होगा। वो अगर 2 से निकाह कर ले तो ये मोतबर नहीं, क्योंकि उसने ये चीज़ बग़ैर नीयत के बोली है, और बग़ैर नीयत के जब इस तरह से गए अम्र इस्तेमाल किया जाए तो फ़र्द हकीकी मुराद होता है, तकरार इसमें बिल्कुल मुनासिब नहीं। हाँ अगर आका ने 2 की नीयत की तो उसकी नीयत सही हो जाएगी। अब ग़ुलाम के लिए इजाज़त है कि वो 2 औरतों से निकाह करे। अब क्यों 2 की इजाज़त है? हालांकि अगर यहाँ ग़ुलाम न होता, आज़ाद मर्द होता, तो ये तो तकरार पर दलालत करता है, जिसका तकाज़ा से गए अम्र करता नहीं। तो वजह ये है कि 2 का मजमुआ ग़ुलाम के हक़ में कुल मजमुआ है, और ये फ़र्द हुक्मी है, और फ़र्द हुक्मी का एहतमाल इसमें जिन्स और शेगे अम्र रखता है। अब नई बहस को हम शुरू करें उससे पहले चंद फ़ायदे की बातें आप लोगों के सामने वाज़े करना चाहता हूँ। नंबर 1, एक एतराज़ होता है कि सूरह निसा की आयत नंबर 136 में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए वो लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया ईमान ले आओ।
اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں، اور ہم نے ابھی ابھی پڑھا کہ صیغہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو پھر اللہ نے جب ہم کو ایمان کا حکم دیا تو اس میں تکرار کا تقاضا نہیں ہوتا، تو ایک ہی مرتبہ ایمان لانا کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پوری زندگی ایمان کے اندر ہی گزارتے ہیں، اور پوری زندگی کے ہر شعبے میں ایمان ضروری ہوتا ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھتے تو ایمان ضروری، زکوٰۃ ادا کرتے ایمان ضروری، حج کرتے تو ایمان ضروری، نکاح کرتے تو ایمان ضروری، ہر چیز میں ایمان ضروری ہے نا۔ تو یہ تکرار ہی تو ہوا۔ ہم کہتے ہیں یہ تکرار نہیں ہے، اللہ نے ہم کو ایمان لانے کا حکم دیا اور وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ہم نے ایمان قبول کیا۔ اب جو ہم ہر شعبے کے اندر ایمان کو استعمال کرتے ہیں نا، نکاح میں، طلاق میں، نماز پڑھنے میں، حج کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، یہ تو ایمان پر جمے رہنا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم تجدید ایمان نہیں کرتے، بلکہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ایمان اگر ہم سے سلب ہو جائے تو پھر ہم تجدید ایمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ایمان ایک مرتبہ ہم نے قبول کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سچ جان کر ہم نے سچ مان لیا، تو اب جب زندگی کے اندر ایمان کا جھریان ہوتا ہے نا، یہ بار بار ایمان لانا نہیں ہوا، بلکہ یہ تو ایمان پر جمع رہنا ہوا، آدمی ایمان پر ثابت قدم ہے، یہ اس کا معنی ہوا۔ تو یہ کچھ تکرار پر دلالت کرنے والی چیز نہیں۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، یہ آیت ہے نا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو۔ معلوم ہوا ہم کو نماز میں رکوع کرنا ہے، ہمیں نماز میں سجدہ کرنا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری نماز کے اندر ہم رکوع ہر رکعت میں کرتے ہیں، ایک رکعت میں ایک رکوع، دوسری رکعت میں دوسرا رکوع، تیسری رکعت میں تیسرا رکوع، چوتھی رکعت میں چوتھا رکوع۔ حالانکہ رکوع کا جو ہم کو حکم دیا گیا وہ ایک ہی مرتبہ دیا گیا، تو اس کے اندر تکرار نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں 4 رکعت والی نماز کے اندر نماز ایک ہی ہے، لیکن 4 مرتبہ رکوع کرتے ہیں ہم۔ اور سجدہ، تو سجدے کے تو کیا کہنا، اللہ نے کہا ہے کہ سجدہ کرو، تو فقط ایک سجدہ ہم کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر ہم 2 سجدہ کرتے ہیں، 2 رکعت میں ہم 4 سجدے کر لیتے ہیں، 3 رکعت میں ہم 6 سجدے کر لیتے ہیں، اور 4 رکعت والی نماز کے اندر ہم 8 سجدے کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو تکراری ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں جو رکوع اور سجدے کا حکم ہے اس میں تکرار نہیں ہے، رکوع ہم کو ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، سجدہ ہم کو ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، لیکن رکوع سے کیا مراد ہے، سجدے سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس کے اندر اجمال ہے۔ رکوع سے کیا مراد ہے اللہ کی، سجدے سے کیا مراد ہے اللہ کی، اس کے اندر کیا ہے بھائی، اجمال پایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل احادیث سے ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ بھائی رکوع سے مراد ہر رکعت میں رکوع کرنا ہے، سجدے سے مراد ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں۔ معلوم ہوا حدیث کے ذریعے سے کہ قرآن کے اندر جو رکوع کا ہم کو حکم دیا گیا ہے وہ سرے سے ہی ہم کو حکم دیا گیا کہ ہر رکعت میں 1 رکوع کرنا ہے۔ قرآن میں جو ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، تو سرے سے ہم کو یہی بات کہی گئی کہ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں۔ تو جب سرے سے ہم کو یہی حکم مل رہا ہے تو اس کے اندر تکرار تھوڑی ہوا، یہ تو فرض حقیقی ہی ہے، لہٰذا یہ اشکال کرنا بھی صحیح نہیں۔ شاید کسی کو یہ اعتراض ہو کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو انتی طالق کہتا ہے، تو طلاق والی ہے، تو اس صورت میں فقط ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اگر طلاق دینے والا شوہر 2 کی نیت کرتا ہے یا 3 کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کرنا صحیح نہیں۔ تو پھر یہاں اس مسئلے کے اندر جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے طلقی نفسکی، اے عورت تو اپنے آپ کو طلاق دے، تو اس میں کیوں 3 کی نیت کر لینے سے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو وکیل بناتا ہے اور کہتا ہے اس سے کہ تو ہے نا میری بیوی کو طلاق دے۔ اب اگر طلاق دینے والا شوہر موکل یہاں پر 3 کی نیت کرتا ہے تو 3 کی نیت کیوں صحیح؟ جبکہ ہم نے اقتضاء النص والی بحث کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ جب کوئی آدمی انتی طالق اپنی عورت سے کہتا ہے نا تو اس میں فقط ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، وہ اگر 1 سے زائد کی نیت کرتا ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ مناسب نہیں۔ تو یہ فرق کیوں، یہ اعتراض ہے یا نہیں؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے، ذرا توجہ سے سننا، کہ انتی طالق جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے نا تو اس صورت میں طلاق اس نے دی
اس کا کوئی مفہوم عبارت سے سمجھ میں نہیں آتا. وہ تو خبر دے رہا ہے کہ اے عورت تو طلاق والی ہے، حالانکہ اس نے طلاق دی ہے پہلے اس سے، تو پھر وہ کس طرح خبر دے رہا ہے کہ تو طلاق والی ہے. اب ہم نے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے، یہ کلام لغو ہو رہا ہے نا کہ جب تو نے طلاق دی ہی نہیں ہے عورت کو تو پھر وہ طلاق والی ہوگی کس طرح. لیکن اب عاقل ایسا کلام کر رہا ہے، بالغ ایسا کلام کر رہا ہے، فہیم شخص ایسا کلام کر رہا ہے، تو اس کے کلام کو لغو اور بیکار ہونے سے بچانے کے لیے اپنے کیا کریں گے، طلاق کا لفظ جو ہے اس کو اقتضاء کے طور پر مقدر مانیں گے اور کہیں گے کہ وہ جو خبر دے رہے ہیں عورت کو اس بات کی کہ تو طلاق والی ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دی، وہ اس اخبار ہی کے اندر طلاق دے رہے ہیں، اس لیے وہ خبر دے رہا ہے کہ تو طلاق والی ہے. تو یہاں چونکہ صفت بولی گئی اور صفت جو ہے وہ مشتق ہے، مشتق منہ کو اپنے اندر لیتا ہے، لہٰذا یہ تعلق صفت اپنے مصدر یعنی طلاق کو اپنے اندر لے گی. تو وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں جب اس نے بیوی کو خبردار کیا اس بارے میں کہ تو طلاق والی ہے، تو وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو طلاق والی اس لیے کیونکہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، طلاق دینا میری جانب سے واقع ہوا ہے. تو انتی تعلق والے مسئلے کے اندر تو طلاق واقع ہو ہی نہیں رہی تھی عبارت سے، لفظ سے. وہ طلاق ہم نے جو واقع کی نا وہ اقتضاء کے طور پر ہم نے واقع کی. طلاق کا لفظ عبارت میں تھا نہیں، اس کو ہم نے مقدر مانا تاکہ ایک عاقل بالغ کے کلام کو لغو ہونے سے بچا لیا جائے. ایک ضرورت کی وجہ سے اس محذوف کو کلام میں لایا گیا، اور جب ضرورت کی وجہ سے محذوف کو کلام میں لایا جاتا ہے نا تو وہ ضرورت کے بقدر ہی ثابت ہوتا ہے، اور ضرورت ایک سے پوری ہو جاتی ہے. اس سے 2-3 طلاق کی نیت کرنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ ضرورت سے زائد ہے، اور اقتضاء النص کے طریقے پر جو چیز ثابت ہونے وہ اس چیز پر محمول نہیں ہوگا جو ضرورت سے زائد ہو. ضرورت جس سے پوری ہو جاتی ہے وہ اسی پر محمول ہوگا. اس سے انت تعلق سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، 2 یا 3 واقع نہیں ہوگی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں طلقی نفسک، جب آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے یا کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنا کر کہتا ہے کہ تو میری بیوی کو طلاق دے، تو یہاں پر تو لغت ہی سے، عبارت ہی سے طلاق کا معنی نکل رہا ہے یا نہیں؟ عبارت ہی سے طلاق کا معنی نکل رہا ہے. یہاں پر ہم کو کوئی چیز محذوف نہیں ماننی کہ ہم اس چیز کو محذوف مانیں گے اور پھر اس سے طلاق کو ثابت کریں گے. یہاں تو لغت ہی سے طلاق ثابت ہو رہی ہے. لہٰذا جب یہ چیز یعنی طلاق لغت ہی سے ثابت ہو رہی ہے، کوئی محذوف عبارت سے ثابت نہیں ہو رہی، تو یہ ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوا نہیں. جب طلاق ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوا نہیں تو ضرورت کے بقدر ثابت رہنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں. یہ طلاق اس چیز پر بھی محمول ہو سکتی ہے جو ضرورت سے ظاہر ہو، لہٰذا 3 طلاق بھی ہم مراد لے سکتے ہیں. ہاں 2 مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کے اندر ہم کو اس میں جنس کے معنی کا خیال رکھنا ہے، اور وہ اس میں جنس کا معنی جو ہے نا وہ ایک ہونے کو چاہتا ہے، یا تو حقیقی طور پر یا کل مجموعی طور پر. 3 طلاق چونکہ کل مجموعہ ہے طلاق کا، اس لیے ہم اس کو مراد لے سکتے ہیں نیت کے وقت، لیکن بغیر نیت کے ہم بولیں گے تو ایک ہی طلاق مراد ہوگی. 2 طلاق ہم مراد نہیں لے سکتے کیونکہ یہ تکرار ہے، اور تکرار چونکہ طلاق کا نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے. اس میں جنس کا معنی فرد حقیقی کو ہی شامل ہوتا ہے، فرد حکمی کو ہی شامل ہوتا ہے، تکرار کو شامل نہیں ہوتا. اس سے تکرار کو مراد لینا غیر معتبر ہوگا. تو اب فرق سمجھے؟ فرق کا خلاصہ یہ ہے کہ انتی تعلق کے اندر طلاق کا وقوع اقتضاء کے طریقے پر ہوا ہے، محذوف عبارت کے ذریعے سے ہوا ہے، ضرورت کی وجہ سے وہ ثابت ہوا، اس لیے اس کو ضرورت کے بقدر ہی ہم نے باقی رکھا. جبکہ طلقی نفسک کے اندر جو طلاق کا وقوع ہے نا وہ اقتضاء کے طریقے پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ لغت ہی سے ہو رہا ہے، اور لغت ضرورت کا پابند نہیں ہوتا. وہ اس پر بھی معمول ہو سکتا ہے جس میں ضرورت ہو، اور وہ اس پر بھی معمول ہو سکتا ہے جو ضرورت سے خارج ہو. ہاں لیکن اس کے اندر چونکہ اس میں جنس کا معنی ہے تو وہ الگ قاعدہ لاگو ہوگا اس پر کہ تکرار کا تقاضا نہیں کرے گا. اسی کو ہم مراد لے سکتے ہیں جو فرد حقیقی ہے. اگر نیت کرتے ہیں تو فرد حکمی مراد لے سکتے ہیں، درمیان کی کوئی چیز ہم مراد نہیں لے سکتے. امید ہے کہ اس طرح یہ اشکال بھی حل ہو گیا ہوگا. اب آگے جو بحث ہے جس کی میں عبارت بھی پڑھنے والا ہوں، اس کے اندر بھی ایک اعتراض ہے اور اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. بحث تکرار العبادات بتکرر اسبابها.
ولا يتأتى على هذا فصل تكرار العبادات فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتكرار أسبابها التي يثبت بها الوجوب والأمر لطلب أداء ما وجب في الذمة بسبب سابق لا لإثبات أصل الوجوب وهذا بمنزلة قول الرجل أد ثمن المبيع وأد نفقة الزوجة فإذا وجبت العبادة بسببها فتوجه الأمر لأداء ما وجب منها عليه. اس عبارت میں صاحب اصول الشاشی ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ما قبلے کے اندر یہ بات ثابت تو ہو چکی کہ محققین احناف سیغ امر میں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے. سیغ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے, سیغ امر نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہم پر واجب ہے, نماز ہم پر فرض ہے, تو وہ کیوں ہم پر واجب اور فرض ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اقیموا الصلاۃ, اے لوگو تو نماز قائم کرو. ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ ہم پر واجب اور فرض ہے. کیوں ہم پر ضروری, لازم, واجب اور فرض ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سیغ امر سے ہم کو مخاطب کیا اور یہ بات کہی کہ وآتوا الزکاۃ, اے لوگو تم زکوٰۃ ادا کرو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنا ہم پر لازم اور ضروری ہے. رمضان کے روزے ہم پر لازم, ضروری, فرض, واجب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امر دیا ہے, حکم دیا ہے اور کہا ہے فلیصم, کہ اے لوگو تم لوگ روزے رکھو. فلیصم ہو یعنی چاہیے کہ وہ آدمی روزہ رکھ لے, یعنی اس کو روزہ رکھنا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب سیغ امر تکرار کا تقاضا نہ کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے تو پھر نماز ایک پڑھ لی تو کافی ہو جاتی نا. کیوں دن کے اندر 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں؟ زکوٰۃ ایک مرتبہ ادا کر لی کافی ہوتا. کیوں ہم ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ لیا, متعین مہینے کا روزہ رکھنا ہے, ایک رمضان کا مہینہ ہم نے روزے کے اندر گزار لیا, کافی ہے. لیکن کیوں ہر سال جب بھی رمضان آئے تو یہ روزوں کی تکرار ہوتی ہے؟ اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیغ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. لہذا تمہارا یہ فیصلہ کر لینا کہ سیغ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا, یہ شدید محل نظر بات ہے, شدید غور طلب ہے. معترض نے یہ بات کہی, صاحب اصول الشاشی یہاں پر جواب دے رہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تکرار جو ہے وہ امر کے سیغوں کی وجہ سے نہیں ہوا. ہم نماز جو پڑھتے ہیں روزانہ دن میں 5 مرتبہ, جب بھی سورج ڈھلتا ہے تو ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد متعین وقت آتا ہے تو عصر کی نماز پڑھتے ہیں, سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, رات اندھیری ہو جاتی ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, صبح کے قریب جب معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں. تو روزانہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا اور روزانہ ہمارا نماز پڑھنا اس کے نتیجے میں ثابت ہوتا ہے تو وہ امر کے سیغوں کی وجہ سے یہ تکرار لازم نہیں آ رہی. زکوٰۃ کا بھی یہی معاملہ, ہر سال جو ہم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, لازم ہوتی ہے, ضروری ہوتی ہے, تو وہ امر کے سیغے کے اندر تکرار ہے اس وجہ سے نہیں. رمضان کے روزے جو ہم ہر سال رکھتے ہیں تو یہ ہم پر لازم اور ضروری ہیں, اور اس کے اندر جو تکرار پائی جا رہی ہے وہ امر کے سیغے کی وجہ سے نہیں. امر کا سیغہ تکرار کا نہ تقاضا کرتا ہے نہ وہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے, بلکہ یہاں ان عبادتوں کے اندر تکرار آ رہی ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ان کے اسباب کے اندر تکرار آ رہی ہے. اس لیے شریعت کی جانب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ نماز کے چند اسباب ہیں. شریعت میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ روزے کے چند اسباب ہیں. شریعت میں ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حج کے چند اسباب ہیں, زکوٰۃ کے چند اسباب ہیں. اگر ان اسباب کے اندر تکرار ہوتا ہے نا تو پھر مسبب کے اندر اور ان عبادتوں کے اندر تکرار ہوتا ہے. ان عبادتوں میں تکرار اس لیے نہیں آ رہا کہ امر کے سیغوں کے اندر تکرار ہے. امر کے سیغے کے اندر تکرار نہیں ہوتی, وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اب ان عبادتوں کے اندر جو تکرار آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے؟ اسباب میں تکرار کی وجہ سے, اور اسباب میں تکرار ہو سکتی ہے. بات سمجھے؟ دیکھو مثلا ہم نماز کو لے لیں, ہم نے قرآن کے اندر غور کیا تو ہم نے یہ بات پائی کہ نماز جو ہے نا
وہ ہم پر لازم اور ضروری ہوتی ہے وقت کی وجہ سے۔ قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقین جانو نماز تم پر لازم اور ضروری ہے ایک متعین وقت میں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کا سبب وقت ہے، وقت آئے گا تو نماز پڑھنی ضروری ہے۔ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں، قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ تو سورج کے ڈھلنے کے وقت کون سی نماز قائم کرو؟ ارے ظہر کی نماز مراد ہے، کیونکہ وہی ہے وہ نماز جو سورج کے ڈھلنے کے وقت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جب بھی سورج ڈھلے گا تب ہم نماز ظہر کی ادا کریں گے۔ قرآن کے اندر ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اے لوگوں نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، یعنی ظہر کی نماز بھی پڑھ لیا کرو، عصر کی نماز بھی پڑھ لیا کرو جو دن کے دو کناروں میں ہوتی ہے، اور پھر رات کی گھڑیوں کے اندر بھی نماز قائم کرو، یعنی مغرب، عشاء اور فجر جو رات میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے کہا فسبح قبل طلوع الشمس قبل غروبها ومن آناء اللیل، کہ طلوع شمس سے پہلے نماز پڑھ لیا کرو، یعنی اس سے فجر کی نماز مراد ہے جو طلوع شمس سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ غروب شمس سے پہلے بھی نماز پڑھ لیا کرو، غروب شمس سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح فجر، ظہر، عصر ہوگی۔ پھر اللہ نے کہا کہ رات کی گھڑیوں کے اندر بھی نماز پڑھ لیا کرو، اس سے مغرب، عشاء۔ پھر آگے جا کر اللہ نے اطراف النہار بھی کہا ہے، تو یہ مزید تاکید کے لیے کہا ہے۔ ان سب آیتوں سے، اسی طرح اور بے شمار احادیث ہیں، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کا وجوب ہم پر اس لیے ہے چونکہ نماز کا وقت آتا ہے۔ نماز کا وقت یہ نماز کے واجب ہونے کا سبب ہے، نماز کا وقت نماز کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ تو اب وقت ایک ایسی چیز ہے جو مقرر ہوتی رہتی ہے، برابر نہیں؟ سورج فقط ایک ہی مرتبہ ڈھلتا ہے؟ نہیں، روزانہ ڈھلتا رہتا ہے۔ غروب ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے؟ نہیں، غروب ہوتا رہتا ہے۔ رات ایک ہی مرتبہ آتی ہے؟ نہیں، آتی رہتی ہے۔ تو وقت چونکہ مقرر ہوتا ہے نا، جو کہ نماز کا سبب ہے، جو اجماع قرآن وغیرہ سے ہم کو معلوم ہوا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سے معلوم چلا، تو اس لیے وقت جب بھی مقرر ہوگا نا تو نماز بھی مقرر ہوگی۔ یہاں نماز مقرر اس لیے نہیں ہو رہی کہ صیغہ امر کے اندر تکرار ہے، نہیں، امر کا صیغہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ روزے کا معاملہ دیکھ لو، روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلیصم، کہ تم روزے رکھو، ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے۔ پوری آیت ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پا لینا اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سے بھی ہم جب بات نکالتے ہیں اور اس آیت کے اندر ہم غور کرتے ہیں، یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا سبب رمضان کا مہینہ ہے، لہٰذا رمضان کا مہینہ جب بھی آئے گا نا تب رمضان کے روزے فرض ہوں گے۔ آیت سے بات معلوم ہو رہی ہے نہیں؟ اور امت کے علماء کا مستقل اجماع ہی ہے کہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا سبب رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے روزے رکھنا فرض، اگر رمضان کا مہینہ نہیں آتا تو رمضان کے روزے رکھنا فرض نہیں، امت کے علماء کا اجماع ہے۔ اب دیکھو رمضان کا جو مہینہ ہے وہ کیا ایک ہی مرتبہ آتا ہے یا بار بار آتا ہے؟ جب سبب بار بار آ رہا ہے تو یہ تو مسبب پر دلالت کرتا ہے، مسبب بھی بار بار آئے گا، اور رمضان کے روزے کی فرضیت اسی لیے ہے، اس لیے نہیں کہ فلیصم امر کے صیغے کے اندر تکرار ہے، نہیں، امر کے صیغے کے اندر تکرار نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا معاملہ آپ دیکھ لو، زکوٰۃ کے اندر سبب کیا ہے وہ چیز جس کی وجہ سے زکوٰۃ ہم پر لازم، ضروری، واجب اور فرض ہوتی ہے؟ وہ نصاب جس پر سال گزر جائے، وہ نصاب جس پر سال گزر جائے۔ امت کے علماء کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ کا سبب وہ نصاب ہے جس پر سال گزرا ہوا، ورنہ اگر کسی آدمی کے پاس فقط نصاب ہے لیکن اس پر سال گزرا ہوا نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔
یا فقط چند مال ہے اس پر سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ نصاب کے بقدر نہیں، تب اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایسے نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جس پر سال گزر چکا ہو۔ ہاں سال کا گزرنا ضروری ہے۔ حضرت علی، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایسے آثار ہم تک پہنچے ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سال کا گزرنا زکوٰۃ میں ضروری ہے، تبھی زکوٰۃ واجب اور ضروری ہوگی۔ اور امت کے علماء کا اجماع تو ہے ہی۔ تو زکوٰۃ کا جو سبب ہے وہ ایسے نصاب کا ہونا ہے جس پر سال گزرا ہوا ہو۔ امت کے علماء کا اجماع یہی بات ہم تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب بھی نصاب ہمارے پاس ہوگا اور اس پر سال گزرے گا، ہم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ جو نیا مال ایڈ ہوتا رہتا ہے اس پر سال کو گزرنا ضروری نہیں ہے، فقط نصاب پر ہی سال گزر جائے کافی ہے۔ تو جب بھی سال گزرے گا زکوٰۃ ہم پر واجب ہوگی یا نہیں؟ تو یہاں پر بھی دیکھو سبب مقرر ہو رہا ہے تو عبادت مقرر ہو رہی ہے۔ آتوا الزکاۃ والے حکم میں جو امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس کے اندر تکرار ہے، لہٰذا اس تکرار کی وجہ سے ہم پر عبادت میں تکرار آ رہی ہے، اس طرح نہیں، امر کے صیغے کے اندر تکرار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں حج والی عبادت، حج والی جو عبادت ہے نا اس کے اندر سبب کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے ضروری ہے یہ کہ وہ اللہ کی خاطر بیت اللہ کا حج کریں۔ بیت اللہ کا ذکر یہاں پر ہوا، جو لوگ غور کرتے ہیں نا آیتوں میں وہ جان سکتے ہیں کہ یہاں پر بیت اللہ حج کا سبب ہے۔ بیت اللہ ہے اس لیے ہم حج کرتے ہیں، اگر بیت اللہ نہ ہونے تو ہم حج بھی نہ کریں۔ اور امت کے علماء کا اجماع ہے کہ بیت اللہ جو ہے یہ حج کا سبب ہے۔ اب بیت اللہ ایک ہے یا بہت زیادہ ہیں؟ ایک ہے، تو سبب چونکہ ایک ہے اس لیے زندگی میں حج بھی ایک ہی مرتبہ، ہم پر ہر سال حج کرنا ضروری نہیں۔ اسی لیے تو وہ مشہور حدیث ہے نا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند دن پہلے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا فحجوا، اے لوگوں تم حج کرو۔ تو ایک آدمی نے حضور سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال ہم کو حج کرنا ہے یا زندگی میں ایک ہی مرتبہ؟ تو حضور خاموش رہے۔ پھر حضور نے یہ بات کہی کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا نہیں تو ہر سال تم پر حج واجب اور ضروری ہو جاتا۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حج کا سبب وقت نہیں ہے۔ جو سال کے آخری مہینے ہوتے ہیں نا، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، شوال، یہ حج کے اسباب نہیں ہیں۔ حج کا سبب تو بیت اللہ۔ اب سبب کے اندر چونکہ تعدد نہیں، تکرار نہیں، اس لیے یہاں مسبب میں بھی تکرار نہیں۔ خلاصہ یہ نکلا پوری بحث کا کہ صیغے امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، نہ اس کی وجہ سے عبادتوں کے اندر تکرار آتی ہے۔ عبادتوں کے اندر جو تکرار آتی ہے نا وہ ان کے اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ جو عبادتیں ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کا ایک نفس وجوب ہوتا ہے اور ان کا ایک وجوب ادا ہوتا ہے۔ ان کا ایک نفس وجوب ہوتا ہے اور ان کا ایک وجوب ادا ہوتا ہے۔ صیغے امر سے وجوب ادا تو ہوتا ہے لیکن نفس وجوب صیغے امر سے نہیں آتا۔ نفس وجوب جو ہے نا وہ نماز میں وقت سے آتا ہے، روزے میں رمضان کے مہینے سے آتا ہے، اور زکوٰۃ میں اس نصاب سے آتا ہے جس پر سال گزرا ہوا ہو۔ نفس وجوب کس کو کہتے ہیں؟ نفس وجوب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مخصوص شے پر کوئی چیز واجب ہوتی ہو۔ نفس وجوب یعنی وہ سبب جس کی وجہ سے ذمے میں وہ چیز واجب ہوئی، اور وجوب ادا تو جو چیز پہلے سے واجب ہو جاتی ہے نا، فقط اس کی بجا آوری کے طلب کو وجوب ادا کہتے ہیں۔ ذمے میں کسی چیز کا واجب ہونا یہ نفس وجوب، ذمے میں کسی چیز کا واجب ہونا نفس وجوب، ذمے میں کسی چیز کا واجب ہونا، ہم پر نماز ذمے میں واجب ہوتی ہے، یہ نفس وجوب، یہ وقت سے آتا ہے۔ روزہ جو ہمارے ذمے واجب ہوتا ہے یہ نفس وجوب، یہ آتا ہے رمضان کے مہینے سے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا روزے رکھنا ہم پر
واجب اور ضروری. زکوٰۃ ہمارے ذمے میں واجب ہے تو اس کا نفس وجوب ہم پر ہے. یہ آتا ہے کس وجہ سے؟ اس نصاب کی وجہ سے جس پر سال گزر چکا ہو. تو یہ ہے نفس وجوب. اب ایک چیز ہم پر سبب کی وجہ سے واجب ہو چکی ہے, ذمے میں ہے, اس کی بجا آوری کے طلب کو وجوب ادا کہتے ہیں. شیغ امر فقط یہ کرتا ہے, شیغ امر فقط یہ کرتا ہے کہ ایک چیز ہم پر پہلے سے واجب ہو چکی ہے, اس کی بجا آوری کو فقط یہ طلب کرتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, نماز کا وقت ہو گیا تو نماز ہمارے ذمے میں واجب ہوئی, تو یہ نماز کا نفس وجوب وقت کی وجہ سے آیا. لیکن جب یہ نفس وجوب ہم پر آ گیا نا, تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہوگا, اور وہ ہے اقیم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میرے اس امر سے تم پر نماز پڑھنا واجب ہے. اللہ دراصل اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انا اطلب منکم اداء ما وجب فی ذمتکم بسبب الوقت السابق. اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انا اطلب منکم اداء ما وجب فی ذمتکم بسبب الوقت السابق, کہ جو چیز تجھ پر واجب ہو چکی ہے نا وقت سابق کی وجہ سے, جو چیز تجھ پر واجب ہو چکے تیرے ذمے میں وقت سابق کی وجہ سے, میں فقط اس کی ادائیگی کو تجھ سے طلب کر رہا ہوں. آپ سمجھے؟ یہی معاملہ روزے پر آپ فٹ کر لو, یہی معاملہ آپ زکوٰۃ پر فٹ کر لو, کہ اس کا جو نفسی وجوب جو ہے وہ تو اس کے سبب خاص کی وجہ سے ہم پر آ جاتا ہے. پھر اللہ جو مزید کہتا ہے نا آتوا الزکاۃ یا فلیصمہ, تو اس میں اللہ فقط اس کی بجاوری کا ہم سے ایک مطالبہ کر رہا ہے, وہ ایک نوٹیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تکرار جو ہے وہ وجوب ادا کے اندر ہو رہی ہے, نفس وجوب کے اندر کوئی تکرار نہیں ہو رہی. لہٰذا جب ان عبادتوں کے نفس وجوب کے اندر تکرار امر کی وجہ سے نہیں ہو رہی, سیغے امر سے یہ تکرار نہیں ہو رہی, تو پھر تمہارا اس طرح اشکال کرنا ہم پر صحیح بھی نہیں ہوا. امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. ان عبادتوں کے اندر تکرار آتی ہے, نفس وجوب جو بار بار ہم پر آتا ہے وہ اسباب کی وجہ سے آتے ہیں. امر کا صیغہ تو فقط ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں واجب شدہ عمل کی بجا آوری کی طلب بار بار ہوتی رہتی ہے. جیسے میں ایک مثال دوں جس کو صاحب اصول الشاشی نے بھی یہاں پر پیش فرمائی ہے. ایک آدمی خرید و فروخت کرتا ہے ایک دوسرے آدمی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب اس نے ایک چیز خریدی, تو اب ضروری کیا ہے کہ اس خریدی ہوئی چیز کا ثمن وہ بائے کو دے. اب آپ ذرا سمجھو کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو خریدنے کے بعد اس پر ثمن کا نفس وجوب آ جاتا ہے یا نہیں؟ یہ نفس وجوب اس پر آیا کس وجہ سے؟ بے کی وجہ سے. اس نے جو خریدی کی اس کی وجہ سے اس پر ثمن کا نفس وجوب آیا. اب بے ہو گئی, ثمن کا نفس وجوب اس پر آ گیا. اب بائے وہ چیز اس کو دے دیتا ہے, اس کے بعد یہ کہے ادی ثمن المبی, کہ مبی کا جو قیمت ہے تو وہ ادا کر. تو کیا بائے کا اس طرح کہنے سے مشتری پر قیمت واجب اور ضروری ہوئی؟ نہیں, وہ واجب اور ضروری ہوئی ہے. اس پر جو نفس وجوب آیا ہے مشتری پر قیمت ادا کرنے کا, وہ تو بے کی وجہ سے آ چکا ہے. یہ فقط جو بھائی یہ کہہ رہا ہے نا ادی ثمن المبی, وہ ایک نوٹیفیکیشن ہے, وہ ایک وجوب ادا ہے کہ میں ایک ریمائنڈر دے رہا ہوں تجھے کہ بے کی وجہ سے جو ثمن تجھ پر واجب ہو چکا ہے نا, اب وہ ثمن تو مجھے ادا کر دے. ایک آدمی شادی کرتا ہے بیوی کے ساتھ, برابر. اب جب شادی کر لیتا ہے تو شادی کر لینے کی وجہ سے, نکاح کی وجہ سے اس عورت کا نفقہ اس پر لازم ہوتا ہے یا نہیں؟ تو نفقے کا جو نفس وجوب ہے وہ نکاح کی وجہ سے اس پر آ گیا. اب اس کے بعد بیوی یا قاضی
یہ کہے ادی نفقۃ الزوجتی کہ تو بیوی کا نفقہ ادا کر، بیوی کہے یا قاضی کہے یہ، تو یہ قول کرنے کی وجہ سے نفقے کا لزوم شوہر پر نہیں ہوا، نفقے کا لزوم تو شوہر پر نکاح کرنے کی وجہ سے ہو چکا تھا، یہ فقط ایک ریمائنڈر ہے بیوی کی جانب سے یا قاضی صاحب کی جانب سے کہ جو نفقہ تجھ پر نکاح سابق کی وجہ سے واجب ہو چکا ہے، ہم فقط اس کی ادائیگی کا تجھ سے مطالبہ کرنا ہے۔ تو یہ کہنا وجوب ادا کا ذریعہ اور سبب ہے، نفس وجوب کا ذریعہ اور سبب نہیں۔ تو عبادتوں کے اندر جو نفس وجوب کی تکرار ہوتی ہے نا، وہ اسباب کی تکرار کی وجہ سے ہوتی ہے، سیغ امر کی تکرار کی وجہ سے نہیں ہوتی، ورنہ اگر سیغ امر کی تکرار کی وجہ سے ہوتی نا تو پھر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا ہر لمحہ ہر وقت ہم پر ضروری ہوتا ہے، لیکن اجماع ہے اس بات پر کہ یہ باطل ہے۔ تو سیغ امر کی وجہ سے نفس وجوب کے اندر تکرار نہیں ہو رہا، نفس وجوب کے اندر تکرار آ رہا ہے تو وہ اسباب کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ ایک خلاصہ تھا۔ لیکن اب اس پر ایک اور اعتراض ہو رہا ہے، اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ چلو صحیح کہ عبادتوں کے نفس وجوب میں تکرار سیغ امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ تکرار اس میں ہو رہا ہے اسباب کی وجہ سے، وہ اسباب مقرر ہو رہے ہیں تو عبادتوں کے نفس وجوب میں بھی تکرار آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو عبادتیں ہیں ان کے وجوب ادا کے اندر تو تکرار آ رہی ہے، اور وہ سیغ امر کی وجہ سے آ رہی ہے کہ سیغ امر بار بار متوجہ ہو رہے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، اب سورج ڈھلے گا اقیم الصلاۃ، سورج غروب ہوگا اقیم الصلاۃ، عصر کا وقت آئے گا اقیم الصلاۃ، نماز عشاء کا وقت آئے گا اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ سال گزر جائے گا نصاب پر، جب وہ نصاب کا مالک ہوا وہاں سے ہم اعتبار کریں گے، وہاں سے سال شروع ہوگا، اب پھر ایک سال ہو گیا اس تاریخ پر وہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے، سال کے شروع میں وہ نصاب کا مالک تھا، سال کے آخر میں وہ نصاب کا مالک ہے، درمیان میں کمی زیادتی ہو تو ہو، کوئی حرج نہیں، سال گزر گیا تو آت الزکاۃ، سال گزر گیا آت الزکاۃ، سال گزر گیا آت الزکاۃ، تو وجوب ادا یہ ریمائنڈر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر آ رہے ہیں، اس کے اندر تکرار ہے یا نہیں؟ تو یہ تو سیغ امر کی تکرار ہی ہوئی، تو نفس وجوب کے اعتبار سے صحیح کہ سیغ امر کی وجہ سے تکرار نفس وجوب میں نہیں آ رہی، لیکن سیغ امر کی وجہ سے وجوب ادا کے اندر تو تکرار آ رہی ہے، بار بار نوٹیفیکیشن اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل رہا ہے، تو یہ بھی سیغ امر کی تکرار کا تقاضا کرتا ہے، حالانکہ تم اس کی نفی کرتے ہو۔ اس کا کیا جواب؟ تو انشاءاللہ اس کا جواب ثم الامر سے دیا جا رہا ہے، وہ اپنے کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ عبادات کی تکرار کی بحث عبادات کے اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے، اس پر عبادات کے تکرار کا اعتراض قائم نہیں ہوگا، اس پر یعنی یہ جو ہم نے اصل بیان کی ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اس پر عبادات کے تکرار کا اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ تکرار عبادات امر سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ عبادات کے اسباب کی تکرار سے تکرار عبادات ثابت ہوتی ہے، بلکہ عبادات کے ان اسباب کے تکرار سے تکرار عبادات کا وجود ہوتا ہے جن اسباب سے نفس وجوب ثابت ہوتا ہے۔ وجوب ادا یہاں پر مراد نہیں، یہاں پر وجوب سے نفس وجوب مراد ہے، تو تکرار عبادات امر سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ عبادات کے ان اسباب کے تکرار سے ہوتا ہے جن اسباب سے نفس وجوب ثابت ہوتا ہے، اور امر تو فقط اس عبادت کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے ہے جو سبب سابق کی وجہ سے ذمے میں واجب ہوئی، اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے سیغ امر کا استعمال نہیں ہوا، نفس وجوب سیغ امر سے نہیں ہوتا، سیغ امر سے وجوب ادا آتا ہے، اور یہ یعنی امر کا اس چیز کی ادائیگی کو طلب کرنا جو سبب سابق کی وجہ سے ذمہ میں واجب ہوئی ہے، یہ اس آدمی کے قول کے درجے میں ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم مبی کے ثمن کو ادا کر دے، یا یہ کہتا ہے کہ تو بیوی کے نفقے کو ادا کر دے، اور جب عبادت اپنے سبب سے واجب ہوتی ہے، عبادت نفس وجوب کے اعتبار سے
اپنے سبب سے واجب ہوتی ہے تو پھر امر یہ متوجہ ہوگا اس عبادت کی طلب کے لیے جو مکلف پر واجب ہوئی ہے۔ لیکن ابھی بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجوب ادا کے اعتبار سے تو تکرار ہوئی تو یہ امر کی تکرار ہی ہے۔ اس کا انشاءاللہ جواب بعد میں دیا جائے گا۔